Assalamu alaikum students. Today we will read chapter Allama Iqbal. Allama Iqbal, the poet of the East, was born in Sialkot, a town in the Punjab, on 9 November 1877. یعنی علامہ اقبال جن کو ہم دا پوئٹ آف دا ایسٹ یعنی شاعر مشرق کہتے ہیں، 9 نومبر 1877 کو پنجاب کے ایک قصبے ٹاؤن یعنی قصبے سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ہی ریسیوڈ ہز ارلی ایجوکیشن ان ہز ہوم ٹاؤن، یعنی آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی قصبے سے حاصل کی۔ ان 1895 یعنی 1895 میں ہی وینٹ ٹو گورنمنٹ کالج لاہور، یعنی وہ آپ جو ہیں گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے۔ ہی پاسڈ ہز ایم اے ان 1899 فرام دا یونیورسٹی آف دی پنجاب، یعنی آپ نے 1899 میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ In the same year, he was appointed Professor of Arabic at the Oriental College Lahore. یعنی اسی سال آپ اورینٹل کالج لاہور میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ He held this job till 1905. 1905 تک آپ نے آپ اس عہدے پر فائز رہے۔ In that year, he left for England for higher studies. یعنی اسی سال آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ روانہ ہو گئے۔ In London, he received a law degree. یعنی لندن سے آپ نے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ In 1908, he was awarded a degree of PhD by Munich University for his work on Persian philosophy. یعنی 1908 میں ایرانی فلسفہ پر تحقیقی کام کی وجہ سے آپ کو میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی۔ دیٹ از وائی ہی از آلسو نون ایز ڈاکٹر محمد اقبال، اور اسی وجہ سے آپ کو ڈاکٹر محمد اقبال بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال از جنرلی نون ایز اے گریٹ پوئٹ، یعنی علامہ اقبال بحیثیت ایک عظیم شاعر مشہور ہیں۔ He was no doubt a great poet, but poetry was only one of his many accomplishments. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ایک عظیم شاعر تھے، لیکن شاعری آپ کے بہت سے کاموں میں سے ایک ہے۔ He was well versed in philosophy, both Eastern and Western. آپ مشرقی اور مغربی دونوں فلسفوں کے ماہر تھے۔ He pointed out the defeats in some of the philosophical systems of the West. یعنی کہ آپ نے مغرب کے فلسفیانہ نظام کے کچھ نقائص کی طرف اشارہ کیا۔ He devoted a great part of his life to the study of Islam. یعنی آپ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ اسلام کے مطالعے میں صرف کیا۔ He also took an active part in politics. آپ نے سیاست میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ He worked for the Muslims of South Asia with great courage. آپ نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے بڑے حوصلے سے کام کیا۔ He was elected a member of the Punjab Legislative Council in 1926 and held that office till 1929. یعنی وہ 1926 میں پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر منتخب ہوئے اور اس عہدے پر 1929 تک رہے۔ He did not seek re-election. یعنی آپ دوبارہ اس عہدے کے انتخاب میں شریک نہیں ہوئے۔ He was elected president of the Punjab branch of the All India Muslim League and held that post till his death. یعنی آپ آل انڈیا مسلم لیگ کی پنجاب برانچ کے صدر منتخب ہوئے اور اپنی وفات تک اس کے صدر رہے۔ In 1930 میں he presided over the الہ آباد meeting of the All India Muslim League. یعنی کہ 1930 میں آپ نے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے کی صدارت کی۔
It was on this historic occasion that he made a definite demand for a separate Muslim state in South Asia. اس تاریخی موقع پر آپ نے برصغیر میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کا واضح مطالبہ کیا. In his presidential address, ڈاکٹر اقبال said, یعنی اس صدارتی خطبے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ انڈیا is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages and believing in different religions. یعنی کہ ہندوستان مختلف انسانی گروہوں کا بر اعظم ہے جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مذہبوں پر یقین رکھتے ہیں. Their behavior is not governed by a common race feeling. یعنی کہ ان کا طرز عمل مشترکہ نسلی احساسات کے تحت کار فرما نہیں ہے. These groups are all separate nations. یہ تمام گروپس ہیں سب علیحدہ قومیں ہیں. The principle of European democracy cannot be applied to India without recognizing the fact of different groups. یعنی کہ ہندوستان میں یورپی جمہوریت کا اصول نافذ العمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مختلف گروہوں کی حیثیت کو تسلیم نہ کیا جائے. The Muslim demand to create Muslim India within India is in no way without justice. For my part, I would like to go one step forward. I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan united under a single Muslim state. یعنی ہندوستان میں یورپی جمہوریت کا اصول نافذ العمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مختلف گروہوں کی حیثیت کو تسلیم نہ کیا جائے. ہندوستان کے اندر ہی ایک مسلم ہندوستان کا مطالبہ جو مسلمان کر رہے ہیں کسی طرح سے بھی ناجائز نہیں ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے میں ایک قدم اور آگے جانا چاہتا ہوں. یعنی یہاں پہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ مطلب ٹو گو ون اسٹیپ فارورڈ، یعنی میں ایک قدم اور آگے جانا چاہتا ہوں. میں پنجاب، صوبہ سرحد سندھ اور بلوچستان کو ایک اسلامی ریاست کے تحت متحد دیکھنا چاہتا ہوں. The Muslims are anxious to have a separate state because they fear the Hindu majority, which they believe will not allow Muslims to develop freely. This demand shocked both the Hindus and the British alike. They both opposed it. یعنی کہ مسلمان ایک علیحدہ ریاست چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہندو اکثریت یعنی ہندو کی جو میجورٹی ہے ہندو اکثریت سے ڈرتے ہیں. انہیں یقین ہے کہ وہ مسلمانوں کو آزادی سے ترقی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اس مطالبے نے ہندو اور انگریز دونوں کو دھچکا دیا. یعنی وہ لوگ جو ہے شاکڈ ہو گئے کہ جو ہے یہ کیا ہو گیا، اور دونوں نے اس کی مخالفت کی. This was the first time that a demand was made for a separate Indian Muslim state. یہ پہلا موقع تھا کہ ہندوستان کی مسلم قوم کے حقوق کا مطالبہ کیا گیا. ڈاکٹر اقبال did not stop at this. All his efforts were now directed towards the achievement of this goal. یعنی ڈاکٹر اقبال نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، ان کی تمام کوششیں اب اس مقصد کے حصول کے لیے صرف ہو گئیں. یعنی انہوں نے اپنا ایم بنا لیا، اپنا گول بنا لیا کہ جو ہے وہ اس کے لیے کوششیں کریں گے. ان مئی 1937 ڈاکٹر اقبال wrote a letter to the قائد اعظم محمد علی جناح. یعنی 1937 مئی میں ڈاکٹر اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک خط لکھا. ان دس لیٹر یعنی اس خط میں he discussed in detail the problems of the Indian Muslims. انہوں نے جو ہے وہ انڈین کی مسلمس کی جو ہے مسائل تھے اس کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کیا.
ہی ونس اگین ایڈوائز دیٹ، انہوں نے ایک بار پھر سے ایڈوائز کیا کہ جو ہے اونلی دا کریشن آف اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ کوڈ سالو دیز پرابلمس، یعنی صرف ایک علیحدہ ریاست ہی مسلمانوں کی وہ ان کے مسائل کو حل کر سکتی ہے. اینڈ سیڈ ٹو دا قائد، یعنی قائد کو کہا کہ ڈونٹ یو تھنک دا ٹائم فار سچ اے ڈیمانڈ ہیز آلریڈی ارائیوڈ، کیا مطلب کیا آپ کے خیال میں ایسے مطالبے کا وقت نہیں آ گیا ہے؟ آن 21 جون 1937 ہی اگین روڈ ٹو دا قائد اعظم، یعنی 21 جون 1937 کو انہوں نے دوبارہ سے قائد اعظم کو لکھا کہ a separate federal state of Muslim provinces formed on the lines I have proposed is the only way by which we can have a peaceful India and save Muslims from the rule of non-Muslims، یعنی کہ مسلمان صوبوں کی ایک علیحدہ وفاقی حکومت جس کو ان خطوط پر تشکیل دیا جائے جو میں نے تجویز کیے ہیں، صرف یہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہم ایک پرامن ہندوستان قائم رکھ سکتے ہیں اور مسلمانوں کو غیر مسلموں کی حکمرانی سے بچا سکتے ہیں. The Muslims awoke from their sleep as a result of Iqbal's efforts، یعنی اقبال کی ان کوششوں کے نتیجے میں مسلمان خواب سے بیدار ہو گئے. They turned over a new leaf، یعنی انہوں نے ایک نیا ورق پلٹا. Turn over a new leaf یعنی ایک نیا ورق پلٹا. Now they all wanted a separate Muslim state، یعنی اب سب ہی جو ہے وہ چاہتے تھے ایک علیحدہ مسلم ریاست. The Muslim League representing the whole of the Muslim India met in Lahore and passed a resolution on 23rd March 1940 demanding the separate state for the Muslims of India. This resolution is now known as the Pakistan Resolution. یعنی مسلم لیگ جو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتی تھی اس کا لاہور میں اجلاس ہوا اور 23 مارچ 1940 کو اس نے ایک قرارداد پاس کی جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا. یہ قرارداد اب قرارداد پاکستان کہلاتی ہے. From this time onward the Muslims never looked back، یعنی اس کے بعد مسلمانوں نے پھر مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا. They put their heart and soul into the struggle for Pakistan، یعنی انہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے دل و جان سے کوشش کی. They succeeded in their struggle. On 14 August 1947 Pakistan appeared on the map of the world، یعنی وہ اپنی جد و جہد میں کامیاب ہوئے اور 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہو گیا. On 14 August 1947 Pakistan appeared on the map of the world. اور اقبال died in 1938، یعنی اقبال جو ہے وہ وفات پا گئے 1938 کو ہی، ٹھیک ہے. اینڈ could not see the actual creation of پاکستان، اور پاکستان کے حقیقی قیام کو نہ دیکھ سکے. but he had played a major part in its creation، لیکن اس کے قیام میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا. the قائد اعظم praised Iqbal's role in a message on his death، یعنی قائد اعظم نے ان کی وفات کے موقع پر ایک پیغام میں ان کے کردار کی یوں تعریف کی کہ to me he was a friend, guide and philosopher, and during the darkest moments through which the Muslim League had to go he stood like a rock، یعنی میرے لیے وہ ایک دوست، رہنما، فلاسفر تھے اور ان تاریک لمحات میں جن میں سے مسلم لیگ کو گزرنا پڑا وہ چٹان کی طرح، راک کی طرح جو ہے وہ ڈٹے رہے. He believed that faith in Islam made the Indian Muslims one nation separate and apart from the Hindus، یعنی ان کا یقین تھا کہ اسلام پر اعتقاد نے ہندوستانی مسلمانوں کو ایک قوم بنا دیا ہے. He strongly believed that in a united India where the Hindu majority would rule the country the Muslim could not develop freely، یعنی کہ جو ہندوؤں سے یہ جدا ہے، اپارٹ یعنی جدا، ٹھیک ہے. انہیں پختہ یقین تھا کہ متحدہ ہندوستان میں ہندو اکثریت ملک پر حکومت کرے گی، مسلمان آزادی سے ترقی نہیں کر سکتے. He had a great love for Islam and was completely devoted to it، یعنی
انہیں اسلام سے محبت یا مکمل طور سے اس کے شیدائی تھے۔ Both his praise and poetry reflect this devotion، یعنی ان کی نثر اور نظم دونوں اس محبت کے آئینہ دار ہیں، یعنی اس میں سے عکاسی ہوتی ہے جو ہے اسلام کی محبت کی۔ He always advised Muslims to remain true to their faith، انہوں نے جو ہے ہمیشہ مسلمانوں کو اپنے اعتقاد پر سچا رہنے کی نصیحت کی۔ In his Allahabad's address he said، انہوں نے اپنے الہ آباد کے ایڈریس میں کہا کہ I have learned one lesson from the history of Muslims، یعنی میں نے مسلمانوں کی تاریخ سے ایک سبق سیکھا ہے۔ At difficult moments in their history it is the Islam that has saved Muslims and not Muslims that have saved Islam، یعنی کہ تاریخ کے مشکل لمحات میں یہ اسلام ہے جس نے مسلمانوں کو بچایا اور نہ کہ مسلمانوں نے اسلام کو بچایا، یعنی مسلمانوں نے اسلام کو نہیں بچایا ہے، اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے۔ If today you put your faith in Islam، اگر آج تم اپنے اسلام پر اعتقاد رکھتے ہو تو you will become strong and united once again، تو تم جو ہے وہ دوبارہ سے مضبوط اور جو ہے متحد ہو جاؤ گے، and save yourself from complete destruction، اور اپنے آپ کو مکمل تباہی سے محفوظ کر لو گے۔